ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن وَإِذْ أَخَذْنَا الرحیم۔ مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب کر لیا ہم نے تم سے عہد، اٹھا کھڑا کیا تمہارے اوپر طور۔ اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آتے تھے نا، مانتے نہیں تھے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوہ طور پہاڑ کو معلق کر دیا کہ پکڑو اللہ کی کتاب کو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، تو تمہارے اوپر طور کو تھامے رکھو اس کتاب کو جو دی ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ اب دیکھیے انہی آیات کو اپنے اوپر لے کے دیکھیے کہ اس قرآن میں جو احکامات ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پکڑو اس کتاب کو اور جو کچھ اس میں ہے لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کرو۔ تو ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے، توفیق مانگے کہ یا رب العالمین مجھے قرآن کو میری زبان میں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ہو گئے ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر گئے تھے تم میں سے سب میں، اور کہا ہم نے ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو سزا ملی تھی کس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ناحق نبیوں کو رسولوں کو قتل کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو، اور وہ سب کے دن میں جو ان کا دن تھا جس دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، یہ ان کا ایک امتحان تھا، تو اس دن کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا تو انہوں نے جو ہیلے بہانے کیے، اور وہ ایک دن پہلے سے وہ نیٹ جیسے ہوتی ہے وہاں لگاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اس دن نہیں پکڑتے، اور اگلے دن جا کے جو مچھلیاں ان میں رہ جاتی تھی پانی کیونکہ نیچے نکل جاتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ بہانے کرنا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال نہیں جانتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ کہا کہ ہو جو بندر ذلیل و خوار، تو بنا دیا ہم نے ان کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں تھے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، اس نصیحت متقیوں کے لیے ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا کرتے ہو تم ہم سے مذاق؟ کہا اس میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ کہا انہوں نے کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کیسی ہو وہ۔ کہا اس نے کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، جوان درمیانی ہو عمر کی ہو، سو کرو ایسا جیسا تمہیں حکم دیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم آ گیا کہ ایک گائے ذبح کر دو، اب وہ سیدھی سیدھی ایک گائے ذبح کر دیتے، آسانی ہو جاتی۔ اب جب انہوں نے اتنے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ رنگ کیسا ہو، یہ بتاؤ یہ ہل جوتی ہو کہ نہیں، یہ بتاؤ یہ ایسی ہو، وہ اتنی مشکل ہوگی کہ وہ گائے ملنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اور یہی سبق اس میں ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے نا تو بس سمینا و اطانا کرنے والے بن جائے۔ جتنا زیادہ ہم پوچھتے ہیں نا اچھا یہ کیوں وہ کیوں یہ کیوں ایسا ہوا، اتنی چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہا انہوں نے کہ پوچھو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ کہا اس نے بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد گہرے رنگ کی، اس کا رنگ دل خوش کر دیتا ہو دیکھنے والوں کے لیے۔ کہا انہوں نے پھر سے کہ دعا کر پوچھ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کہ کیسی ہو وہ، بے شک گائے تو ہمارے لیے شک میں ہم ہو گئے ہیں کہ یقیناً ہم اگر چاہا اللہ نے تو ضرور کریں گے۔ کہا اس نے کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو محنت کرنے والی ہو کہ جوتی ہو زمین کو، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتیوں کو، صحیح سلامت ہو نہ کوئی داغ ہو اس میں۔ کہنے لگے کہ اب لایا ہے تو درست بات، بس ذبح کیا انہوں نے اس کو جبکہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا، اور جب قتل کر دیا تم نے ایک شخص کو، پھر باہم جھگڑا کرنے لگے اس میں، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جو تم چھپاتے تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، تو کہا ہم نے کہ ضرب لگاؤ اس مقتول کو، اس گائے کے کسی ٹکڑے سے، اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، بس ہو گئے وہ جیسے پتھر یا پھر اس سے بھی سخت،
اور بے شک پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں کہ پھوٹ نکلتی ہیں ان میں سے نہریں، اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں پھر نکلنے لگتا ہے جن میں سے پانی، اور بے شک ان میں ایسے بھی ہیں کہ گر پڑتے ہیں خوف اللہ کے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پتھر کی مثال دی ہے کہ پتھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے پانی کی طرح بہہ نکلتے ہیں، چشمے وہاں سے۔ اے انسان تیرا دل کتنا پتھر ہو جاتا ہے کہ تو اللہ کے احکامات نہ مانے اور تب بھی تو چین سے بیٹھا رہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا امید رکھتے ہو تم کہ ایمان لے آئیں گے وہ تم پر؟ حالانکہ یقیناً ہے ایک گروہ ان میں سے جو سنتے ہیں کلام اللہ کا پھر بدل دیتے ہیں اسے، اور اس کے بعد جو کچھ وہ سمجھ چکے تھے اسے، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو، وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں لیکن ضد میں نہیں مانتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ملتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا بتائے دیتے ہو تم ان کو وہ جو ظاہر فرمایا ہے اللہ نے تم پر تاکہ حجت قائم کریں وہ تم پر اس کے حوالے سے تمہارے رب کے سامنے، تو کیا نہیں تم سمجھتے اور کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں ان پڑھ بھی ہیں کہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے اپنی آرزوؤں کے، اور نہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں۔ سو خراب بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کرے اس کی قیمت تھوڑی سی۔ سو خرابی ہے ان کے لیے اس بنا پر جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اور خرابی ہے اس کے لیے اس بنا پر جو وہ کماتے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھو سکے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتی کے۔ کہو کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ کے پاس سے عہد، بس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے۔ کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں وہ جو تم نہیں جانتے ہو؟ بلا کیوں نہیں، جس نے کمائی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، تو ایسے لوگ ہیں اہل دوزخ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کر دے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے کہ نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور قائم رکھنا نماز کو، اور دیتے رہنا زکوٰۃ، پھر پلٹ گئے تم سوائے چند ایک کے تم میں سے، اور تم ہی تو ہو جو پھر جانے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے عہد تم سے کہ نہ بہانا خون آپس میں اور نہ نکالنا اپنوں کو ان کے گھروں سے، پھر اقرار کر لیا تم نے اور تم تھے ہی اس پر گواہ، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو قتل کر دیتے ہو اپنوں کو اور نکال دیتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی سے، اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس بطور قیدی تو چھڑا لیتے ہو ان کو فدیہ دے کر، حالانکہ وہ حرام تھا تم پر پہلے ان کو گھروں سے نکالنا۔ تو کیا ایمان لاتے ہو تم کتاب کے بعض حصے پر اور انکار کر دیتے ہو بعض پر؟ تو نہیں ہے سزا اس کی جو ایسا کرے تم میں سے کوئی سوائے رسوائی کے، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے وہ سخت ترین عذاب کی طرف، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں، سو نہ کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں اور نہ ہی ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک عنایت کی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اور پے در پہ بھیجے تھے اس کے بعد رسولوں کو، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور مدد دی ہم نے اس کو روح القدس سے۔ تو جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کی طرف سے جس کو وہ تو جانتے تھے تمہارے نفوس تو تم سرکش ہو گئے، بس ایک گروہ کو جھٹلا دیا تم نے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں قُلُوبُنَا غُلْف، کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، نہیں بلکہ لعنت کر رکھی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، بس تھوڑا ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔
اور جب بھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو ان کے پاس ہے، تو وہ تھے اس سے پہلے کہ فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ پھر جب پہنچا ان کے پاس وہ جس کو خوب پہچانتے تھے تو منکر ہو گئے اس سے، بس لعنت ہے اللہ کی کافروں پر۔ اب دیکھیے یہ لوگ جو یہود تھے، یہ مدینہ میں آ کر جب بسے تھے تو ان کا مقصد یہی تھا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی ایک اللہ کی طرف سے رسول آئے گا۔ منع کیوں کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے؟ کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جو آخری رسول آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے گا، کیونکہ انہی کی نسل میں سے ابھی تک سارے رسول آ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے جس کے بدلے اپنی جانوں کو، یہ کہ انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا اللہ نے ضد کی بنا پر، کہ نازل فرماتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پر، تو وہ کمال ہے غضب بلائے غضب، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت دینے والا۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا ہم پر، اور وہ انکار کرتے ہیں جو کچھ اس کے علاوہ ہے حالانکہ وہ حق ہے، اور تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو کہ کیوں قتل کیا کرتے تھے تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو، اور یقیناً آیا تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، پھر بنا بیٹھے تم بچڑے کو معبود اس کو جانے کے بعد، اور تھے ہی تم ظلم کرنے والے۔ اور جب لیا تھا ہم نے عہد تم سے اور اٹھا کھڑا کیا تھا ہم نے تم پر طور کو، تھامے رہو اس کو جو دیا ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور سنو، کہنے لگے سن لیا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور رچ گیا تھا ان کے دلوں میں بچڑا ان کے کفر کے سبب۔ کہہ دو بہت برا ہے وہ حکم دیتا ہے تمہیں جس کا تمہارا ایمان، اور اگر تم ہو ایمان والے، کہہ دو اگر ہے تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک مخصوص سوائے دوسرے لوگوں کے، تو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو، اور ہرگز نہیں تمنا کرو گے اس کی کبھی بھی، بس سبب اس کے جو آگے بھیج چکے ہو اپنے ہاتھوں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً پاؤ گے تم ان کو زیادہ حریص دوسرے لوگوں سے زندگی پر، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، خواہشات کرتے ہیں ان چیزوں کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے۔ خواہش کرتا ہے ان میں سے ہر ایک کاش کی عمر پائے وہ 1000 برس، حالانکہ نہیں وہ چھڑا سکتی ان کو عذاب سے، کہ ایسی عمر بھی اگر ان کو مل جائے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ جو دشمن ہے جبریل کا، تو بے شک نازل کیا اس نے یہ تیرے دل پر اللہ کے حکم سے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تھا اس سے پہلے، اور ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، اور جو دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا، تو یقیناً اللہ دشمن ہے کافروں کا، اور بے شک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف آیات جو واضح ہیں، اور نہیں انکار کرتے ہیں مگر نافرمان۔ اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اللہ کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلطنت میں سلیمان کی، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور وہ جو نازل کیا گیا تھا 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک نہ کہہ دیتے تھے کہ در حقیقت ہمیں آزمائش تو نہ تم کفر کرو، تو وہ سیکھا کرتے تھے ان دونوں سے وہ جو کہ جدائی ڈالیں جس کے ذریعے سے درمیان میں مرد اور اس کی بیوی کے، اور نہیں وہ پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اذن سے اللہ کے۔ وہ سیکھتے تھے وہ کچھ جو نقصان ہی پہنچائے ان کو اور نہ وہ فائدہ دے انہیں، اور بے شک وہ جانتے تھے کہ جو خریدار ہوگا ایسی چیز کا تو نہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ، یقیناً بہت برا ہے وہ بیچ ڈالا انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کو، کاش کہ وہ جانتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہاروت ماروت کا جو قصہ ہے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وہ جادو سکھاتے تھے، اور اکثر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیج دیا کہ وہ جادو سکھاتے تھے؟ تو ایکچولی آپ نے دیکھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو تھے وہ آزمائش تھی اس قوم کی، اور وہ ان کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش ہے، اگر تم نے یہ سیکھا تو تم کفر کرو گے اور آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے، اور سیکھتے بھی کیا تھے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جائے۔
وہ دور ایک عجیب دور تھا. لوگ جنات کالا جادو پہ زیادہ یقین رکھتے تھے. اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے چرند پرند ہوا جنات کو ماتحت کر دیا. تو بس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جہاں بھی کفر نفرت اور انسانوں پہ ظلم دیکھتے تھے تو آ کے اپنے معجزات دکھاتے تھے، اور یوں انسان آپ کو اللہ کا نبی سمجھ کر صحیح راستے پہ آ جاتے تھے. اور اگر کوئی جن کسی انسان کے گروہ پر حملہ کرتا تھا، اسے نقصان پہنچاتا تھا، تو آپ اس جن کو زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے اور آپ کا تخت فضا اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتی تھی. آپ آسمانوں میں پرواز کرتے تھے. تو ویسے ہی آپ آسمان میں پرواز کر رہے تھے، اتنے میں ایک جن آ کے آپ سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، زمین پہ بابل کے پاس جنات کا ایک گروہ انسانوں پہ ظلم کرتا ہے، اور وہاں کے جن انسانوں میں حلول کرتے ہیں اور پھر انسانوں کو تکلیف دے کے یہ منواتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، اور یوں انسان بھی صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں. جیسے ہی اللہ کے نبی سلیمان نے اس بات کو سنا تو آپ اپنے تخت کو بابل کی طرف موڑتے ہیں اور اس گروہ کے پاس آ کے کہتے ہیں، اے تکبر میں رہنے والو، اللہ سے ڈرو. وہ جنات کا گروہ حضرت سلیمان کی طاقت سے ناواقف تھا. اس میں سے ایک جن لیاب کہنے لگا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں. اور اس کے قبائل کے کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر تو واقعی سچا ہے تو ہمیں قید کر کے دکھا. تو بس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جیسے ہی اپنی عصا ان جنات کی طرف کرتے ہیں تو ہوا اور مٹی کا ایک عجیب طوفان اٹھتا ہے اور زمین کو چیر کے لوہا نکلتا ہے اور زنجیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ زنجیریں ہر اس جن کی گردنوں پہ آ پڑتی ہیں. وہ تمام کے تمام جن زمین بوس ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سلیمان کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ پھر آپ فرماتے ہیں، میں اللہ کا نبی داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں، اور اللہ نے مجھے اس زمین پہ امن اور سلامتی کے لیے منتخب کیا. اے گروہ جن، خبردار ہو جاؤ، اس زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تم کو فنار کر دے گا. اللہ اکبر. تو یہاں پہ یہی قصہ بیان ہوا ہے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 103 میں، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو جو صلہ ملتا اللہ کے پاس سے وہ بہت بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، نہ کہو تم رائنا، اور کہا کرو انظرنا، اور خوب سن لو، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا. بس پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین کے نازل کی جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 106 میں کہ نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں اسے تو لے آتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی. کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں و زمینوں کی، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار. کیا چاہتے ہو تم کہ سوال کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے سوال کیے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے میں تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس کے جبکہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق، تو معاف کر دو تم اور درگزر کرو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110 میں، اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے تم اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی یا پالو گے تم اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی، یہ ہے ان کی تمنائیں. کہہ دو کہ بے شک پیش کرو کوئی ایسی دلیل جو تمہارے پاس ہے اور تم سچے ہو.
کیوں نہیں وہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور وہ ہو بھی نیکوکار، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور نہیں خوف ایسے لوگوں کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصرانیوں نے کہ نہیں ہے یہود کسی چیز پر، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب، اور اسی طرح کہی ان لوگوں نے کہ نہیں جو علم رکھتے انہی کی جیسی بات، بس اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جو وہ کرتے تھے آپس میں اختلاف۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَسْلَمُ، کہ کون ہے اس سے بڑا ظالم جو منع کرے اللہ کی مسجدوں میں کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا، اور کوشش کی جائے کرے وہ اس کی ویرانی کے لیے۔ یہ لوگ ہیں کہ نہیں تھا کچھ حق ان کو کہ داخل ہوں ان مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، تو جس طرف بھی منہ کرے سو اسی کی طرف ہے رخ اللہ کا، بے شک اللہ صاحب وسعت ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ اکبر، اور کہا انہوں نے کہ رکھتا ہے اللہ اولاد، پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں و زمینوں میں، سب اسی کے فرما بدار ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں و زمینوں کا، اور جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا تو بس ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے کہ نہیں جو علم رکھتے کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہا کرتے تھے ان لوگوں میں سے جو اس سے پہلے تھے، انہی کی جیسی بات ملتے جلتے ہیں ان کے دل، بے شک بیان کر دی ہیں ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک بھیجا ہے ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اہل دوزخ کے بارے میں۔ اور دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں، کیوں بھیجا ہے؟ خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تم سے یہود اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ تم پیروی اختیار کر لو ان کے دین کی، کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے، اور اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو نہ ہوگا تمہارا اللہ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو دوبارہ سے آپ سنیے گا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اتنا بلیک اینڈ وائٹ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی، جو یہودی و نصارہ کی بات کر رہے ہیں نا، کہ اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا ہے تمہارے پاس علم، تو نہ ہوگا تمہارا مددگار اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور نہ تمہارا وہ دوست کوئی ہوگا، اور نہ ہی تمہارا مدد کرنے والا بچانے والا۔ وہ لوگ دی ہم نے جن کو کتاب پڑھتے ہیں وہ اس کو جیسا حق ہے اس کے پڑھنے کا، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کفر کرے اس کا تو وہ ہے خسارہ پانے والا۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تھی تم کو اہل عالم پر۔ اللہ اکبر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جب نہ کام آئے گی کوئی شخص کسی شخص کے، اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کا بدلہ، اور نہ ہی فائدہ دے گا اس کو کسی کی سفارش، اور نہ ہی مدد کیے جا سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو اس نے پوری کر دی، وہ فرمایا بے شک میں بناؤں گا تجھ کو لوگوں کا پیشوا، کہا اس نے اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور حکم دیا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، اور حکم دیا ہم نے ابراہیم کو اسماعیل کو کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جو اب دعا کی ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، اور رزق عطا فرما اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، اور جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر، فرمایا اس نے
اور جس نے کفر کیا تو دوں گا میں سامان زندگی اس کو بھی تھوڑا، مگر پھر مجبور کر دوں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں اس گھر کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور بنا دے ہم کو فرما بدار اپنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی اٹھا ایک امت فرما بدار اپنی، اور دکھا ہمیں ہمارے طریقے عبادت، اور توبہ قبول فرما ہماری، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ خانہ کعبہ کی دیوار کھڑی کر رہے تھے، اور کس چیز کی توبہ کر رہے تھے؟ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے دعا کہ یا رب العالمین ہماری توبہ بھی قبول کرنا، اور بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اور مبعوث فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنایا کرے ان کو تیری آیات، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی، اور تزکیہ کرے ان کا، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیے کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور کتنے سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ اور کون ہے جو انحراف کرے گا دین ابراہیم سے، بجز اس کے جو حماقت کرے اپنے آپ سے، اور بے شک منتخب کیا ہم نے اس کو دنیا میں، اور یقیناً وہ ہوگا آخرت میں صالحین میں سے۔ اور جب فرمایا اس سے اس کے رب نے کہ فرما بدار ہو جا، کہا اس نے فرما بدار ہو گیا میں اپنے رب العالمین کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم بھی سمینا و عطانا کرنے والے بن جائے۔ اور وصیت کی اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تمہارے لیے دین، اور نہ تم ہرگز مرنا مگر جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تھے تم موجود اس وقت جب قریب آئی یعقوب کو موت، جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ کہا انہوں نے عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی، اور معبود کی تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے، اور جو معبود واحد ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور نہ پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہو جائے یہودی یا نصارہ تو ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دو نہیں، بلکہ دین ہے ابراہیم کا جو ایک اللہ کا ہو رہا تھا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ کہو ایمان لائے ہم اللہ پر، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر، اور اس پر جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور اس پر جو دیا گیا تھا نبیوں کو اس کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم درمیان میں کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ ایمان لے آئے اس طرح جیسے ایمان لائے ہو تم اس پر، تو یقیناً وہ ہدایت پاگے، اور اگر وہ انحراف کرتے ہیں تو در حقیقت وہی ضد پر ہے، تو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138 اتنی خوبصورت یہ آیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ رنگ اللہ کا اختیار کرو، اور کس سے زیادہ اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں۔ کیا کہتے ہو تم کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصارہ؟ کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون ہے بڑھ کر ظالم اس سے جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں کہ جو وہ کرتے تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کر چکے ہمیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔
آج اگر ہم ان کی غلط رسومات پہ یا غلط طور طریقوں پہ چلیں گے تو ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. کل کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا رب العالمین ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم والا بنا دے. آمین ثم آمین. اب اجازت دیجیے، پہلا پارہ ہمارا ختم ہوا یہاں پہ. اب انشاءاللہ کل ہم دوسرا پارہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.